خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں اس بارے میں کہ اظہار کے معاملے میں کیا ہم محتاط ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا اس میں بہتری سے ہماری سماج میں بہتری آ سکتی ہے. مبشر لقمان صاحب. دیکھیں حضرت، میں ایک بات عرض کر دوں آپ کو. میں ایک بات پہ کنونسڈ ہوں کہ اگر عربی ہماری نیشنل لینگویج کے طور پہ آئی ہوتی تو ہم بہت بہتر جگہ پہ ہوتے. ایک فرگیٹ اباؤٹ ایک سیکنڈ کو آپ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ قرآن مجید کی زبان ہے یا اللہ تعالیٰ کی چوزن زبان ہے. عربی سے زیادہ یعنی ڈسکرپٹیو، فصیح و بلیغ زبان ہے نہیں، دنیا میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مثلا یہ میں نے ایک پین کو یوں کیا، اب یہ ایک فعل ہے جو میں نے کیا، تو عربی میں اس کی 14 کونوٹیشنز ہیں کہ فعلا فعلا فعلو. نہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، پوری سائنٹیفک زبان میں ہم دیکھیں، ہم پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو انگریزی، ان کو چاہتے ہیں کہ اردو بھی رہے، پھر انہوں نے ہماری مادری زبان پڑھنی. انگریزی آپ کی انکمپلیٹ ہے کہ سی یو ٹی کٹ ہے بٹ پی یو ٹی پٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کسی کو نہیں پتا. یو سی ہم خود کنفیوزڈ ہیں اور ہم آگے مزید کنفیوز کریں. لیکن ہمارے آباء و اجداد کو اگر آپ دیکھتے ہیں، وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ ہم سے بہت بہتر تھے. ان کے تہذیب بھی تھی، روایات بھی تھیں، سب کچھ تھا، سب چیزوں کا خیال تھا. اس کی وجہ یہ کہ وہ صرف اردو میں نہیں قید ہوئے ہوئے تھے، وہ فارسی بھی پڑھتے تھے، وہ عربی بھی پڑھتے تھے، وہ پورا ایک کلچر پیکج تھا پورا ایک. وہ ایکچولی اس میں تعطل واقع ہو گیا. بالکل. آپ سے مزید اس پر بات کروں گا. اس وقت ہمارے ساتھ اب ڈاکٹر محمود الحسن صاحب ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے موضوع کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو سنی ہے، مبشر لقمان صاحب کی بھی اور اوریا صاحب کی بھی. میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ بحیثیت ایک عالم دین آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے دین میں اظہار کے سلسلے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، نبی کریم کی احادیث میں کیا ہدایات بیان ہوئی ہیں. یہ میں بات آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک تو ہمارے دین کے ساتھ ہمارا ایک جذباتی اعتقادی تعلق ہے نا، ایک یہ کہ ہماری اس زندگی کو بہتر کرنے کے حوالے سے، جس سے ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. ظاہر ہے دنیا میں ہم نے اگر اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اظہار کے ساتھ بات کی، چاہے وہ تحریری ہو چاہے وہ زبانی ہو، تو اس سے ہماری آخرت مرتب ہوگی. اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ سوسائٹی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور اس بارے میں ہمارے پاس ہدایات ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جہاں تک اسلام کی گفتگو کے بارے میں، اظہار خیال کے بارے میں ہدایات کا تعلق ہے، تو اسلام نے جتنا زور آداب معاشرت پر، آداب گفتگو پر دیا ہے، شاید ہی کسی پہلو پر اتنا زور دیا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف ہی یہ کی ہے. آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی عزتیں اور ان کے جان و مال محفوظ ہوں. اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں جب وہ کم علم والے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کا لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اور اسی طرح جیسے ابھی مجھ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اسلام دوسروں کا مذاق اڑانے سے، دوسروں کے اوپر پھبتیاں کسنے سے اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے. اور اسلام نے ان چیزوں کو باقاعدہ طور پر عبادت کا درجہ دیا ہے. یعنی اسلام اس بات کو بھی صدقہ یا عبادت سمجھتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، ادب آداب کا خیال رکھے، اور بڑوں کے ساتھ تمیز کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ پیش آئے. ہمارے ہاں ان چیزوں کا جس طرح سے پاس نہیں رکھا جاتا، اور جس طرح سے مجھ سے پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتہائی بے چینی اور انتہائی کرب اور انتہائی پریشانی کا عالم پیدا ہو گیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں اسی پوائنٹ پہ چاہتا ہوں دیگر مہمانوں کو بھی ہم شامل کر لیں. اور یہ سر آپ بھی یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو اگریشن ہے سوسائٹی کا، یہ جو سوسائٹی کے اندر ایکسپریشن نہ ہونے کے مواقع نہیں ہیں، اس وجہ سے جب کوئی آدمی ایکسپریس کرتا ہے یا وہ اپنے سپیریئر کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، یا وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، جب وہ تعلیمی نظام میں دیکھتا ہے کہ میرٹ نہیں ہے، یا وہ دینی درس گاہوں میں دیکھتا ہے کہ وہاں پر اوپننیس نہیں ہے،
اور ہماری عام درسگاہوں میں بھی آپ دیکھیے کہ جو معیارات ہیں وہ کوئی میرٹ بیسڈ نہیں ہیں. بالکل نہیں. تو یہ وجہ ہے اس کی کہ ہمارے ہاں جو اظہار بیان ہے یہ جو ہم ایکسپریس کرتے ہیں, ایک تو ویسے بھی, ایک تو دوسری یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہیرو وہ ہے, اور ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں ماچو امیج دنیا پوری میں, جو جی کیا بات ہے اس نے جی اس کو ایسا جواب دیا. مناظرہ کی قوم ہے ہماری, شروع سے چلی آ رہی ہے. ہم نے اسی کو بہتر سمجھایا کہ جس نے چت کر دیا, مطلب غالب پسند ہے, غالب فاتح پسند قوم ہے نا بنیادی طور پہ. بیٹوں کا نام سکندر رکھتے ہیں, پورس کو گالی دیتے ہیں, سکندر تمہارے باپ کا مسلمان تھا, ایسا کلمہ طیبہ ہم نے اس کو پڑھایا جس کی حساب ہی نہیں. ٹھیک, تو بنیادی طور پہ فاتح پرست قوم ہے. اسی کو جو غالب آ جائے, جو چت کر دے, زبان سے چت کرے, تلوار سے چت کرے, کسی ایک سائیکی بن چکی. لیکن وہ بات ان کی مولانا کی بڑی زبردست ہے کہ بنیادی طور پر اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا, وہ ہمیں مولوی نے بھی ایگریشن کے ساتھ پڑھائی ہیں. وہ کہے گا وہ مولوی دوسرا جو ہے اس نے ستیہ ناش کر دیا ہے اور یہ کر دیا. ہم دوسرے کی نفی سے شروع ہوتے ہیں, تکفیر سے بات شروع ہوگی, تکفیر سے بات شروع ہوتی ہے. ٹھیک, کسی کو باطل قرار دینے سے باطل قرار دے, اس نے یہ کیا ہے, اس مولوی کی وجہ سے اس ملک, اس شہر کے اندر فساد ہے, اور اس شہر کے اندر نفرت اور یہ کفر پھیلا رہا ہے, اور تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ, اور میں دین قیم. اپنی بات کرنے والی صورتحال اس سوسائٹی میں نہیں رہی. ایک طویل عرصے تک وہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم لوگ ایک جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ پیکج ڈیل ہوتی تھی. آپ کو بتائیے کہ 1911 کی جو سینسس رپورٹ کہتی ہے بر صغیر پاک و ہند کی, میں نے نہیں بنائی, انگریز نے بنائی, کہ یہاں کا جو لٹریسی ریٹ تھا دیٹ واز 92 to 93%. ٹرو. اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے نہیں بلکہ مغلوں نے اتالیق مقرر کیے ہوئے تھے ہر گاؤں کے اندر. ایک ہندو اتالیق تھا اور ایک مسلمان اتالیق تھا. ہندو اتالیق کا کام تھا تھوڑا سا حساب, پرشین اور وید. مسلمان کا تھا تھوڑا سا حساب, پرشین اور قرآن. اس سے ہوا یہ عربی اور قرآن. اچھا, اس سے ہوا یہ کہ آپ کی دادی, آپ کی نانی, آپ کے دادا نانا جو تھے ان کو فارسی آتی تھی, ان کو قرآن آتا تھا, اور وہ اپنا حساب بھی کر لیتے تھے. یہ جو نان فارمل ایجوکیشن سسٹم تھا, جب انہوں نے اس کو فارمل ایجوکیشن سسٹم لے کے آیا انگریز, تو 11% 12% پہ چھوڑ گیا, اور باقی لوگ تو اسٹے میں ہو گئے نا, irrelevant ہو گئے, ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو گئے نا. اب گاؤں کے اندر, سوسائٹی کے اندر اسکیزوفرینیا بہت کم ہوتا ہے, مینٹل النس بہت کم ہوتی ہے. ایگریشن جی میں آیا, تھپڑ مار دیا, منہ پہ غصہ نکل گیا, یا اس کو اور کچھ نہیں تو اس کو قتل کر دیا, اور کچھ نہیں گالی دے دی. ہماری جو سوسائٹی ہے یہاں پر, جو شہری سوسائٹی, اس کے اندر جہاں اس قسم کی ایگریشن کی زبان نہیں ہوتی, وہ مینٹل النیسز پریویل کرتی ہیں. تو اس کا راستہ وہی ہوتا ہے کہ آپ انسینٹو دیں اللہ کا, ڈیسنٹ ایکسپریشن. ڈیسنٹ ایکسپریشن اللہ کو پسند ہے, اس کا اجر کہیں اور ملے گا. فرمایا غصے کو, جتنی غصے کو پینے کا, کیونکہ آپ کی جتنا بھی ایکسپریشن کا اظہار ہے نا غلط, وہ بیسیکلی یعنی کہا گیا غصہ پیو, غصہ تو آئے گا, اصل بات ہے اس کو پینا, اس کو پینا. صحیح بات. یعنی سب سے بڑی اصل چیز اندر فورس ہوتی ہے اینگر. اینگر کو آپ تو فورس اڈ کے جو بیسک ڈرائیوز میں شامل کرتے ہیں, یعنی ضبط نفس اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا. جب تک آپ اجر بلڈ نہیں کریں گے آپ کی سوسائٹی کے اندر. ایک اجازت دیجیے, بریک کی. خاتون حضرات ہمارے ساتھ رہیے.